بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ کچھ باتیں ضروری سمجھتا ہوں آج اس ولاگ کے اندر کرنے کے حوالے سے۔ میڈیا کے اندر بہت سارے احباب ایسے ہیں جو حضرت پیر حافظ اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے شاگرد ظاہر کرتے ہیں، جبکہ حضرت جی عملیات کورس کو سکھاتے ضرور ہے مگر باقاعدہ طور پر اس کا ایک نظم ہے۔ وہاں کے جو شاگرد ہے وہ اس چیز کو جانتے ہیں۔ باقاعدہ جتنے بھی حضرات وہاں تشریف لاتے ہیں ان کا ڈیٹا ہمارے پاس محفوظ ہوتا ہے، ان سے ایک فارم کی صورت کے اندر وہ پر کروایا جاتا ہے اور وہاں شناختی کارڈ کی کاپی بھی لگائی جاتی ہے اور ان کی تصویریں بھی لگائی جاتی ہے، اور سب سے اہم چیز ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے علاقہ کے جو بڑے علماء ہیں، بڑے حضرات ہیں، ان سے آپ اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ حضرت پیر حافظ اقبال قریشی صاحب کے نام پر لکھوا کے لے کے آئیں، پھر آپ کو یہاں عملیات کورس کے اندر بیٹھنے کی اجازت ہے۔ باقاعدہ ہماری ایک ترتیب ہے، اس حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ وہاں ہمارے ساتھیوں میں منسلک ہے، حضرت پیر حافظ اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم علیہ کا شاگرد ہے اور کون نہیں ہے۔ پوری کی پوری ترتیب ہمارے پاس محفوظ ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کون کس لیول پہ کام کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ فارغ ہے، کس نے کتنے اسباق پڑھے ہیں، سارا نظم ہمارے پاس محفوظ ہے۔ لہذا جو میڈیا کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں، لوگ اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم حضرت پیر حافظ اقبال قریشی صاحب کے شاگرد ہیں، اور ان کے شاگرد ہونے پر لوگوں کو لوٹا بھی جا رہا ہے، لوگ ان پہ اعتماد بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان سے بچا جائے۔ جس حوالے سے بھی عوام الناس سے بھی یہ اپیل ہے کہ ایسے ہی آپ حضرات یہ نہ اعتماد کر لیا کریں کہ یہ حضرت جی کے شاگرد ہیں۔ ہمارے ہاں جو بھی شاگرد ہیں ان کا باقاعدہ ڈیٹا بھی محفوظ ہے، اور ان کے پاس بھی ہماری سند جو ہے حضرت جی کی وہ وہاں پہ ان کے پاس موجود ہوتی ہے، اور باقاعدہ ان کے اسباق کی جو ویڈیو یوٹیوب کے اندر آتی ہے ان کے چہرے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حضرات جو ہے یہ یہاں پہ کام کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے ہر آدمی اس پہ اعتبار کر کے بیٹھ جائے کہ یہ حضرت جی کا شاگرد ہوگا، جبکہ وہ حضرت جی کا شاگرد ہے نہیں، اس کو آتا ہی کچھ نہیں، وہ تو بیچارہ لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ اس حوالے سے تو اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کی جائے تاکہ اپنے آپ کو بچایا جائے اور اپنے پیسے کو بھی بچایا جائے۔ تو ہمارے ہاں حضرت جی کیا یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی پیسے مانگے جاتے ہیں یا مطلب ان سے کوئی فیس وصول کی جاتی ہے، یہ ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے حضرت جی کسی سے کوئی پیسہ یا کوئی فیس وصول نہیں کرتے ہیں۔ تو لہذا جو بھی ساتھی ایسا کوئی کام کر رہے ہیں ان کو بھی ایک وارننگ ہے کہ وہ بھی اس کام سے اپنے آپ کو بچائیں اور باز آ جائیں کہ یہ کام ایسا نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے حضرت جی حضرت پیر حافظ اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، ان کے اوپر پاکستان کے بڑے بڑے علماء اکرام، بڑے بڑے صوفیہ اکرام، بڑے بڑے جو بزرگان دین ہے، وہ ان کے اوپر بھرپور اعتماد رکھتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں اور ان کے ساتھ مشورہ بھی کرتے، بلکہ ہمارے حضرت پیر حافظ اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم علیہ کی بھی عادت شریفہ یہی ہے کہ وہ ان حضرات سے بھی رابطے میں رہتے ہیں۔ تو ان کا اعتماد صرف ہمارے پاکستان کے علماء ہی نہیں بلکہ باہر کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے علماء اکرام جو ہے ہمارے حضرت جی کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں۔ لہذا اسی سلسلے میں سعودی عرب کے ہمارے جو شہزادے ہیں
وہ بھی ان کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں، خاص طور پر بیت المکرم کے چابی بردار حضرت شیخ عبد الرحمن الشیبی خاندان کے جتنے بھی حضرات ہیں وہ ہمارے حضرت جی کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر وہ ان سے ہر کام کے اندر مشورہ بھی لے لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بہت ساری ویڈیو کے اندر، بہت سارے جگہوں کے اندر ہمارے حضرت جی کے ساتھ بیٹھے ہوئے عبد الرحمن الشیبی جو ہے وہ خود یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے جو معالج یا ہمارے بڑوں میں سے جو پاکستان کے اندر موجود ہے وہ صرف حضرت پیر حافظ اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم علیہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے بھی ہیں، ہمارے ان کی ویڈیو بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو یہ ظاہر کرے کہ میں چابی بردار عبد الرحمن الشیبی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، یا وہ لوگ مجھ سے علاج کرواتے ہیں، یا ہمارے پاکستان کے بڑے علماء اکرام جیسا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم علیہ ان کا معالج سمجھے، یا مفتی تقی عثمانی صاحب کا معالج اپنے آپ کو ظاہر کرے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ایک فراڈیا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ایسا کام اس کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ ان حضرات کا جو ہے وہ علاج کر سکے یا ان حضرات کے ساتھ بیٹھ سکے۔ کبھی ایسے بھی بندے ہم نے میڈیا کے اندر دیکھے ہیں کہ جن کا تعلق ان کے ساتھ ہوتا بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ ملے بھی نہیں ہوتے، تو لیکن وہ اپنی تصویر لگا کے اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا معالج ہوں، جبکہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم علیہ بھی ہمارے حضرت پیر حافظ اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم علیہ کے ساتھ بہت زیادہ منسلک آپس کے اندر رہتے ہیں، اور آپس کے اندر مختلف امور پر مشاورت بھی رکھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر کوئی بندہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں ان حضرات کا معالج ہوں، تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اور پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے ریکارڈ میں، ہماری کلاس میں وہ ایسا بندہ ہے ہی نہیں، ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں کہ وہ ہمارے حضرت جی کے پاس آیا ہو اور کوئی سبق لیا ہو۔ باقاعدہ ہماری کلاس ہوتی ہے، ہم پوری کی پوری کلاس جو ہے وہ باقاعدہ جامع مسجد الشیبی کے اندر حاضر ہوتی ہے، اور وہاں جا کے ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے سبق لیتی ہے، اور ان سے باقاعدہ ان کو سیکھتی ہے، پھر جا کے ہم وہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر کام کرنے والے بنتے ہیں۔ تو ایسا کوئی آدمی ہمارے سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ جو یہ ظاہر کرے کہ میں شاگرد ہوں۔ ہم سب شاگردوں کو جانتے ہیں، ہم سب ساتھیوں کو جانتے ہیں، ہم یہاں تک جانتے ہیں کہ یہ ساتھی جو ہے یہ کتنا کام کر رہا ہے، کس حوالے سے اس کو کام آتا ہے، اور یہ کام نہیں کر رہا، باقاعدہ صرف اپنے وظائف کے لیے ہی یہاں آتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے ساتھی جو ہے جو یہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، وہ ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، بالکل فراڈی ہیں۔ اس سے خود بھی بچا جائے، اور عوام الناس سے بھی التماس ہے کہ وہ بھی ان حضرات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بات عرض کرتا چلوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے حضرت جی حضرت پیر حافظ اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم علیہ کے اوپر ہمارے پاکستان کے بلکہ دنیا کے علماء اکرام، صوفیہ اکرام، بزرگان دین اعتماد رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے جیلس پن بہت زیادہ ہے۔ اعتماد ان پر رکھا جاتا ہے جن سے اللہ رب العزت کام لے رہا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت جی سے بہت سارا کام اللہ رب العزت لے رہے ہیں، اور ایسا کام لے رہے ہیں کہ جو کسی کے بس کے اندر نہیں۔ اور اس جیلس پن کے اندر بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ شخص تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم ہے سب کچھ۔ جو انسان ہم آ جائے گا، انگلی ہم اپنی طرف کرے گا کہ ہم سب کچھ ہیں، وہ سمجھا کریں کہ وہ کچھ نہیں ہے۔
بہت سارے ساتھیوں کو ایسے کو جانتے ہیں، کراچی کے بہت سارے ساتھی ہیں، ہاں جی، اور لاہور کے ساتھی ہیں۔ ہم سبھی کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، کون کیا کر رہا ہے اور کون کس کام کے اوپر، کس لیول کے اوپر کام کر رہا ہے، تو کون کیسے ہمارے حضرت جی کے خلاف بول رہا ہے۔ میں اگر میں نام لینا یہاں پسند کروں تو میں سب سے پہلے کراچی کے شاذلی صاحب ہیں، ان کا نام لیتا ہوں کہ وہ بڑا بیان کر رہے ہیں کہ میں جنات کو قابو کرتا ہوں، یہ میں بڑے بڑے جنوں کو قابو کرتا ہوں، اس جن کو حاضر کیا جائے جو ہے نا اپنی جو سنگلی کو، اپنی ہتھ کڑی کو یوں توڑ دے۔ تو حضرت بات یہ ہے کہ آپ ہمارے حضرت استاد جی کا مقابلہ کیا کریں گے؟ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ میرے سامنے آ کے بیٹھ جائے، میں آپ کو جانتا ہوں آپ کس پانی کے اندر ہے، آپ کا تو شجرہ بھی کوئی نہیں ہے، پھر بھی آپ ایسے کام کر رہے ہیں، ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کرتے جائے جو کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ایسے اپنے آپ کو ظاہر کرنا، اپنے آپ کو سمجھنا کہ آپ خواب کے اندر آپ کو ہر چیز ملی ہے، خواب کے علاوہ کچھ ملا ہی نہیں ہے، جبکہ ہمارے حضرت جی کا پورا شجرہ ہمارے پیچھے بھی لگا ہوا ہے، سارا پورا شجرہ ہے، جہاں تک جو علم سیکھا گیا ہے تصوف کا اور دوسرا عملیات کا، وہ دوسرا ساتھ میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارا پورا شجرہ یہاں ہمارے پاس محفوظ ہے ہمارے حضرت جی کا۔ تو آپ کس کام کے، کس کھیت کے مولی ہیں؟ لہذا اپنے آپ کو سنبھالیے گا، آپ کام کرتے جائیں، جتنا ہوتا ہے آپ خدمت کریں لوگوں کی، بجائے یہ کہ آپ بڑوں کے اوپر انگلیاں کسنا شروع کر دیں یا مطلب کچھ کہنا شروع کر دیں۔ تو یہ اس کام سے باز آ جائیں، ہم جانتے ہیں ہم کس پانی کے اندر ہیں، کہاں تک آپ کے پاس علم ہے اور کہاں تک آپ یہ کام کر رہے ہیں، کرتے ہیں۔ آپ خام خواہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، آپ صرف بکرے کھاتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے۔ میں نے آپ کا وہ جگہ بھی دیکھی ہے، سارا کچھ وزٹ بھی کیا ہے، میں آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ تو لہٰذا اس کام سے آپ ایسا نہ کریں، آپ اپنا کام جتنا آپ کو آتا ہے آپ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کا آپ علاج معالجہ کریں جہاں تک آپ سے ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ شفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ شفا کے دعویٰ دار نہیں ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ شفا دیتا ہوں، شفا آپ نہیں دیتے، شفا میرا رب دیتا ہے، میرا اللہ دیتا ہے۔ تو جس ہاتھ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے کسی کی، اس سے مل کے رہتی ہے۔ تو ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ ایسے ہیں یا ویسے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کے اندر رہیں تو بہتر ہے۔ ہمارے حضرت جی کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ وہ شفا جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں ہے، میرے ہاں نہیں ہے۔ وہ صاف اپنے آپ کو کہتے ہیں، اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ کے قرآن سے جوڑتے ہیں، ہاں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے زندگی کے اندر جتنی دیر ہم ہو گئی ہے ہم ان سے منسلک ہیں، کبھی ہم نے یہ ان سے نہیں سنا کہ جی میں شفا دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، یہ کبھی نہیں سنا، اور نہ ہی کسی کے خلاف کوئی الفاظ سنے ہیں کہ فلاں یہ کرتا ہے جی، فلاں کراچی میں بیٹھا یہ کر رہا ہے جی، فلاں لاہور میں بیٹھا یہ کر رہا ہے جی، کبھی نہیں سنا۔ اپنے کام کے اندر مشغول ہے اور اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہر انسان، ہر بندہ جانتا ہے، ان کی باقاعدہ یوٹیوب چینل ہے، آپ کسی بھی چینل کو کھول کے دیکھ لیں، سوائے ان کا کہ اللہ کے ساتھ جوڑنے سے، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے سے کوئی اور بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنا، اللہ کے ساتھ جوڑنا، اللہ کے ساتھ محبت کرنا، یہی ان کا پیغام ہوتا ہے، اور اسی پیغام کو لے کے چلتے ہیں۔ آپ بھی لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑے، اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا بنائیں۔ ہاں جی، ہم تو دیکھ رہے ہیں بہت سارے حضرات جو ہے وہ باہر ملکوں میں جب ہمارے حضرت جی وہاں تشریف لے جاتے ہیں، بہت سارے احباب مسلمان ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں کے اوپر، بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھ کے اوپر۔ ہاں جی، تو آپ اس طرح کا کردار ادا کریں۔ تو لہذا ہم اپنے ساتھیوں کو بھی عرض کرتے ہیں کہ ایسے جتنے بھی پروپوگنڈا کرنے والے شیطانی لوگ ہیں ان سے بچا جائے،
جتنے بھی حضرات ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں دعا ضرور ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اپنے حضرت جی کے ساتھ باقاعدہ مضبوطی کے ساتھ جڑ جائیں، جو دوسرا آدمی کہتا ہے ان کی طرف توجہ ہی نہ فرمائیں۔ تو اس حوالے سے میں اپنے ساتھیوں کو بھی عرض کروں گا، آپ اپنی محنت جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے ہاتھ کے اندر بھی شفا رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے استاد جی کی بھی حفاظت فرمائے اور ان کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر تک ہمارے سروں کے اوپر قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔